نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق، بطحان اور عقیق کیا تھے؟ مدینہ منورہ کے دو بازاروں کا نام ہے، بطحان اور عقیق. تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں بلا قیمت بغیر گناہ اور قطع رحمی کے لے آئے؟ اس زمانے میں اونٹنیاں بہت مہنگی تھیں، اس زمانے کی جیسے گاڑیاں مہنگی ہیں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سب چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر مسجد میں جاؤ اور کسی کو قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دو یا خود پڑھ لو تو وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. 3 آیات 3 اونٹنیوں سے، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے، اسی طرح جتنی آیات ہوں گی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. سبحان اللہ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آج کا جو سبق ہے نورانی قاعدے میں تختی نمبر 8. 8 کیا ہوتا ہے؟ 8. ٹھیک ہے، 8 کو کہتے ہیں. تختی نمبر 8 مد اور لین. مد و لین، مد و لین کا مطلب کیا ہے؟ مد اور لین کو پڑھنے کا طریقہ. مد کیا ہوتی ہے؟ مد یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے تھے مد کے بارے میں. مد 3 ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ابھی ہم آگے اور کون سی مد کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی آج کے لیے جو سبق سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ مد 3 ہے. مد اصلی، یہ لکھا ہوا ہے نا سائڈ پہ مد، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مد اصلی یا حروف مدہ. حروف مدہ اور مد اصلی ایک چیز کے 2 نام ہیں. اب یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر. ایک تو یہ ہو گیا مد، ٹھیک ہے، مد اصلی ایک یہ ہو گیا. دوسرا مد اصلی کون سا؟ یہ واو ساکن، ٹھیک ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے، یہ دوسرا مد اصلی ہو گیا. 3 ہو گئے. تیسرا کون سا ہے؟ یہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. ہے نا آسان بات؟ یہ ہو گئے 3 مد اصلی. جہاں کہیں پر یہ مد اصلی ہوں گے اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے ہم نے تختی نمبر 7 میں پڑھا تھا، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قائم مقام مد اصلی اور اس کو کہتے ہیں مد اصلی. پورے قرآن میں جب بھی جہاں کہیں پر بھی خالی الف سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر آ گیا خالی الف سے پہلے زبر، یہاں پر آ گیا خالی الف سے پہلے زبر، یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مد اصلی. واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، یہ کیا ہے؟ دوسرا مد اصلی. جیسے یہ آ گیا، دیکھیے، غو، او، ہو، غو، یہ رو، یہ کیا ہے؟ مد اصلی. با یا زیر بی، بی تی سی جی حی خی ری نی آ جائے تو یہ کیا ہے؟ تیسرا مد اصلی. ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. نہ پڑھیں تو یہ بڑی غلطی ہے، حرام درجے کی غلطی ہے، جس کو کرنا گناہ کبیرہ ہے. مطلب حرام درجے کی بڑی غلطی ہے جس کو کرنا سختی سے منع ہے. تو لہٰذا اس سبق کو غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا. سن لینے کے بعد پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، بغیر سنے نہیں پڑھیے گا. پہلے کم از کم اس ویڈیو کو 4 سے 5 مرتبہ دیکھیے، ٹھیک ہے.
غور سے اکیلے بیٹھ کے سنیے، سنتے رہیں، جب اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے اس کے بعد اپنا قاعدہ کھولیے اور قاعدہ کھول کے پھر آپ یاد کیجئے سبق، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر سی، ثا ثو سی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش قو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ جیسے لمبا کر رہی ہوں نا، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا، اتنا ہی لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر قی، طا قو قی۔ غا الف زبر غا، غا واو پیش غو، غا یا زیر زی، غا غو غی۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر زی، ذا ذو زی۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر صی، صا صو صی۔ غاد الف زبر غا، غاد واو پیش غو، غاد یا زیر زی، غا غو غی۔ عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی۔ غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی۔ قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی۔ کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی۔ لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می۔ نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ واو الف زبر وا،
واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا مد اصلی کا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مد اصلی۔ اب جو آگے سبق آ رہا ہے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ پڑھیں گے، مد لین۔ ویسے تو اسی سبق میں اکٹھے ہی آ گئے ہیں یہ مد لین اور مد اصلی، لیکن یہ آج ہم نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو روانی سے اگر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے، کیا طریقہ ہوگا؟ غو غو غی، قا قو قی، کیا کو کی، لا لو لی، ما مو می۔ کیونکہ سبق بہت اہم ہے، اچھا آگے یہ رہتا ہے نا نو نی، وا وو وی۔ کیونکہ سبق یہ بہت اہم ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا نظم کی صورت میں بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بابو بی تاتوتی ثاثوسی حوحی خاقوقی راروري زازوزي طاطوطي ضاغوضي فافوفي هاهوهي يايويي آؤوئي جاجوجي دادودي ذاذوذي ساسوسي شاشوشي صاصوصي دادودي ذاذوذي ساسوسي شاشوشي صاصوصي ضاضوضي عاعوعي غاغوغي قاقوقي كاكوكي لالولي مامومي نانوني واووي۔ بس یہاں تک ہے۔ جو نظم کی صورت میں آپ نے سنا، یہ صرف اور صرف یاد دہانی کے لیے ہے، اور چھوٹے بچوں کو اس طرح سے پڑھانے سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، ایک تو وہ شوق سے پڑھیں گے، دوسری بات یہ کہ ان کو یہ یاد رہے گا کہ کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، اور الٹا پیش ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ان کو ایک جیسا پڑھا جاتا ہے، مطلب کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ صرف اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ غلطی نہ ہو، کیونکہ بہت اچھے خاصے جو قرآ حضرات ہوتے ہیں ان کی بھی مد اصلی کی غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اس طرح سے آپ کو پڑھایا گیا ہے، سنایا گیا ہے۔ آپ نے جو سنانا ہے گروپ میں اور کلاس میں اس طرح سے گا کے نہیں سنانا، اپنے نظم کی شکل میں نہیں سنانا، بلکہ کیسے سنانا ہے، اس طرح غو غو غی، قا قو قی، کیا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی۔ اس طرح آپ نے سنانا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔